نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه رب العالمین کی نعمتیں انگن لا تعداد اور بے شمار اور اتنی بیش قیمت اتنی زیادہ قیمت والی کہ ہمارے تصور سے بھی بہت بلند لیکن نہایت ہی دکھ کی بات بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے نہ ان نعمتوں کو جانتے ہیں یا کما حق کو جانتے ہیں اور یقین کرنے والے کہ وہ نعمتیں ہیں اور تھوڑے اور ان سے فائدہ اٹھانے والے کہاں ہیں انشاءاللہ ہیں لیکن نگاہیں ترستی ہیں کہیں نظر آ جائے مجھ ٹوٹے پھوٹے کے گمان نے اور اللہ کرے میرا گمان غلط ہے ایک ایسی نعمت جس کے برباد کرنے میں ہم بہت دور نکل گئے کسی اور کی بات کیسے کروں اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہاں ہے وہ نعمت اور کہاں ہے اور وہ نعمت میسر ہے اس کے لیے کوئی بڑی ڈگری نہ بڑی نہ چھوٹی نہ سرمایہ نہ زیادہ نہ تھوڑا قوت بہت زیادہ نہ نعمت میسر ہے ہر کسی کے لیے ہے لیکن فیض پانے والے کہاں راہ دکھا دے اور ہمیں خود اس نعمت کا پانے والا بنا وہ نعمت روز میسر نادر جس کو آپ ریئر کہتے ہیں ایکسیڈنٹل نہیں روز میسر ہے
لیکن فیض پانے والے روز ہیں، ہفتے، اللہ جانے کب۔ وہ نعمت رات کی نعمت، وہ نعمت رات کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اگر فضل الہی کو، اور میں آپ کے بارے میں بھی یہی سمجھتا ہوں، ہمیں اس کی خبر اور یقین ہو جائے، تمنا کریں کہ کبھی دن طلوع ہی نہ ہو اور ہم اس نعمت سے اپنے دامن کو لبریز کر۔ لیکن کون ہے وہ؟ اللہ کرے بہت ہوں۔ ہم نے اس نعمت کے بارے میں توفیق الہی سے سابقہ خطبہ جمعہ سے پہلے 2 خطبات جمعہ میں توفیق الہی سے، میری جانب سے نہیں، تیرے پاس کچھ نہیں، خالی جیب خالی ہاتھ، توفیق الہی سے قرآن و سنت کی 5 باتیں بہوالا ثابت شدہ سنی اور سنائی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی نعمت کے حوالے سے 2 باتیں اور اس نعمت کو پانے کی چند ایک ٹوٹی پھوٹی تدبیریں لے کے آیا توفیق الہی سے۔ اپنے محدود وقت میں جہاں تک بات پہنچی انشاءاللہ وہاں روک دوں۔ آئیے اس نعمت عظمیٰ، اس بہت بڑی نعمت، اس کے بارے میں بھائی فیاض جی، اس نعمت کے بارے میں آج کے سبق میں پہلی بات، اللہ کرے بات دل سے نکلے، دکانداری نہ ہو، ڈرامہ نہ ہو، دل سے نکلے اور اللہ سیدھی دلوں میں پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ ان 3 آیات کی تفسیر مستقل لمبا موضوع ہے، خلاصہ سارے سال کے دن میرے ساتھ نگاہوں کے سامنے لائیے، جیسا سارے سال کے دن میرے سامنے نگاہوں کے سامنے لائیے، کسی دن کا نام اللہ نے یوم قدر، عزت والا دن رکھا ہے۔ میرے علم میں کوکر صاحب بڑے بڑے علماء کو آپ سن چکے ہیں، سنا کبھی؟ میں نے نہیں پڑھا۔ قدر عزت والی، اور ایک معنی نہیں، اس کے 8 یا اس سے کم و بیش معنی ہے۔ اب وہ بیان کرنے کا ہمارا موضوع ہے، مستقل موضوع ہے۔ کسی دن کا نام عزت والا، اللہ نے عزت والے دن بنائے، بڑی عزت والے ہیں، لیکن جس کا نام رب العالمین لیلۃ القدر رکھے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، اور حضرات مفسرین نے لکھا اور خوب لکھا۔ عربی میں اسلوب یہ ہے کہ جب کسی بات کو دہرانا ہو، ریپیٹ کرنا ہو، اس کی انتہا وہ میرے ساتھ، تو یہاں اللہ پاک نے رات کو جو عزت والی رات کہا، عربی اسلوب کے مطابق دہرانے کی، بات کو ریپیٹ کرنے کی انتہا کر دی۔ پھر کیا کچھ ہے اس رات میں؟ اسی حوالے سے اختصار سے ایک اور جملہ میں آپ اپنے ذہنوں میں اور دل میں اتارنے کی اللہ کی توفیق سے
کوشش بھی کریں اور التماس بھی کریں اللہ سے. کسی دن کی شان و عظمت اتنی ہے کہ اس کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ میرے علم میں. کسی کے میں ہو تو بتلا کے جائے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں الف چوئی صاحب الف سے مراد الف نہیں، عربی کی جو گنتی ہے آج کی نہیں، جو اصل عربی کی ہے، ملیون یہ عربی ہے، یہ بناوٹی عربی ہے. اصل عربی اس میں گنتی کی انتہا جو میں نے ٹوٹا پھوٹا جانا ہے وہ الف، 100 الف. اس کے بعد باقاعدہ ملین ٹریلین یہ عربی میں نہ تھا، اب بنایا گیا معرب دیگر زبانوں سے لے کے اس کو زیر زبر پیش دے کے عربی کا جامع پہنایا. تو ایک معنی یہ ہے کہ رات ایسی ہے سارے زمانے کی عبادت اس رات کی عبادت کو نکال کر ایک پلڑے میں، اور اس ایک تنہا رات کی عبادت دوسرے پلڑے میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سارے زمانے کی عبادت. اور رات جو قدر والی ہے اس کی عبادت کے برابر ہو سکتی ہے. اللہ نے برابر کہا کہ خیر، اس سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے یہ بات بھی اپنے پاس مخفی رکھی ہے کہ اس بہتری کی مقدار کو سوائے علام الغیوب کے اور کوئی. کہیں دن میں ایسی بات کسی نے پڑھی یا سنی؟ ہائے کہنا نہیں چاہتا. افسوس انا للہ پڑھیں گے کہ آج رات اور میں نے آپ آج رات کی نعمت سے فائدہ اٹھایا. سب کا یہ سوال، جو خوش ہو اس کے لیے بھی، جو ناراض ہو زیادہ ہو تو فائدہ اٹھایا. اگر اٹھایا ہے تو الحمدللہ، نہیں عزم کریں اور اللہ سے کوٹھیاں مانگے، کاریں مانگے، کاروبار جو دنیا کی چیزیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں چاہیے دنیا، لیکن اپنی دعاؤں میں یہ بھی شامل کریں یا اللہ رات کو جو اتنا عظمت والا بنا ہے میرے نصیب میں بھی رات کی عظمت کا کچھ حصہ فرما دے. اپنے آپ سے پوچھیں جو دن گزر چکے ہیں، کیا رات کی عظمت کو پانے کے لیے کبھی میں آپ نے دعا کی ہے؟ مغل صاحب کی ہے تو الحمدللہ، وگرنہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اور اپنے خیال میں ویل کوالیفائڈ پروفیسر، ڈاکٹر سب کچھ ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں. جس نے رب کی بات کو نہ جانا، بہت اچھا ماں باپ کا نافرمان ہے، کسی کام کا کھوٹا، بڑا اخلاق، ماں چیختی رہے جی نہ بکے تو بڑا اچھا اخلاق ہے اس کا. رب کی بات نہ سمجھے ہو برا دانشور ہے. خاک ہے اس دانشوری پر، اور خاک ہے اس منہ پر جو اس کو دانشور کہے. اور اللہ نہ کرے ہم سب ایسے ہی. آگے کہا بھائی بڑا سدھرا ہو. تو کسی دن کو یہ مقام میرے علم میں نہیں کہ اللہ نے اس کی عبادت کو 1000 ماہ یا سارے زمانے کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہو مگر رات کی عبادت. آئیے اسی بات کو کچھ اور سمجھنے کی عاجزانہ توفیق اللہ سے مانگتے ہوئے بات، شاید
کہتے ہوئے کسی بات کی مجھے حیا آ جائے، میں سمجھ جاؤں، کوئی سننے والی بہن، بیٹا، بھائی، بزرگ سمجھ جائے رات اس میں کیا کچھ ہوا۔ جب سے دنیا دن اور رات بنی ہے، جب تک ہیں حضرات و خواتین، رات میں وہ کچھ ہوا جو کسی دن میں نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ 3 بات۔ راجا نے کیا کچھ ہوا، میں ناکارہ خاک جانا، تو ٹوٹی پھوٹی بات جانی ہے وہ سن لی۔ رات میں یہ ہوا، یہ کتاب مبارک، مسعود جی سمجھ آ رہی، یہ کتاب مبارک، اس ایسی کائنات میں کوئی کتاب تھی، ہے یا ہوگی؟ اس کتاب کی کیا شان ہے؟ کتابیں اس کی شان میں کتابیں ہیں، پھر بھی اس کی شان کا حق بیان نہیں۔ اس رات کا لوح محفوظ، اس سے آسمان دنیا بیت العزہ میں آنا، وہ صبح 12 بجے تھا، 9 بجے تھا، 5 بجے تھا، کب تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اللہ کا جو انتخاب ہے بغیر کسی حکمت کے، گھروں میں سمجھدار بچہ، اس کو انتخاب کا موقع دیا جائے، کیا کرتا ہے؟ سب سے عمدہ چیز لے کے جاتا ہے، سارا کنبہ ماشاءاللہ کہتا۔ اللہ کا انتخاب کیوں کیا؟ ان کی بادشاہت ہے، لیکن کیا تو جس وقت کے لیے، جس وقت کو یہ اعزاز دیا کہ لوح محفوظ سے کلام پاک آسمان دنیا پہ آئے، اس وقت کی شان، اور وہ وقت رات کا تھا۔ اسی بات کا دوسرا حصہ اے اور بی کہیں، آسمان دنیا سے پہلی آیت کریمہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے نزول کا آغاز 9 بجے صبح ہوا، 7 بجے ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کلام پاک کے نزول کا آغاز بھی رات۔ آئیے اسی بارے میں دوسری بات، یہ ایک ہی بات کے حصے ہیں، الگ سے دوسری بات میں، اللہ کی بادشاہی میں جو چاہیں سو وہ ہو سکتا اور ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کریم نے حکمت کی وجہ سے، اپنی چاہت، فیصلے کی وجہ سے وہ بنائی ایک۔ اللہ چاہیں ہزاروں بنائیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے 2 نہیں بنائی۔ تو ایسا میری طرف توجہ فرمائیے، 2 بنائی نہیں، توجہ فرمائیے، بات میرے آپ کے اوپر سے نہ گزر جائے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ختم نبوت کا تاج۔ ختم نبوت کے تاج کتنے ہیں؟ بولو، کوئی اور ہے ختم نبوت والا؟ اللہ کریم نے، وہ کہتے ہیں اس دن ملکہ کی تاج پوشی ہوئی، پنجابی میں سیاپا پڑ گیا، تاج پوشی کا دن، اس دن پیدا ہوا، پتہ نہیں کتنا منحوس اور بدبخت ہے، برتھ ڈے، یہ دن نہیں رات، اس میں کیا ہوا؟ وہ ایک تاج جو اللہ کی ساری بادشاہی میں، معاذ اللہ، اللہ عاجز نہیں، چودھری وسیم جی عاجز نہیں، لیکن انہوں نے بنائی ایک، اور سر مبارک، مقدس سر،
جس میں سجانا تھا وہ بھی ایک. اللہ چاہتے کروڑوں بناتے، لیکن ان کی بادشاہت ان کی مرضی. مبارک سر بھی ایک اور مبارک تاج بھی. وہ تاج مبارک کس وقت سر اقدس پہ سجایا گیا؟ دن کے وقت قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، ختم نبوت کا. تاج بے مثال سر اقدس پر سجایا. کائنات میں تیسری بات، کائنات میں جتنے دین تھے اور آئیں گے ان میں سے سب سے بلند بالا دین کون سا؟ جواب دیجیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین کے نزول کا آغاز کب ہوا؟ قرآن کریم آیا، تاج بے مثال مقدس سر پہ سجایا گیا، اور اس سب کچھ کے ساتھ کیا ہوا؟ دین اسلام کا نزول. تینوں باتیں، ان میں سے کون سی بات دن کے وقت ہوئی؟ اللہ نے کیوں انتخاب کیا؟ اللہ کی بادشاہت. لیکن انتخاب کیا اس بات پہ واضح طور پر دلالت نہیں کرتا اے رات اور دن کے بسر کرنے والوں، راتیں گزر رہی ہیں، گزر جائیں گی، تو مر جائے گا، جانا ہی ہے قبرستان. ان راتوں کی نعمت سے فائدہ اٹھا. ہے کوئی فائدہ اٹھانے والا؟ اللہ کرے سارے ہوں. کہنے والے کی کہانی اچھی. آئیے، ہمارا دین مکمل دین. ادھوری بات ہمارے دین میں، ہمارے دین نے نہ جانے کھنے خواہ بنتے رہے. اللہ کو نہ تیری پرواہ، نہ میری، نہ کسی اور. یہ رات عظمت واجب نہیں، بس کہانی تھی جو ختم ہو گئی. خرم صاحب، کہانی تھی جو ختم ہو گئی؟ نہیں، آج بھی رات کی عظمت کا فائدہ تو تب ہے ہمیں بھی کچھ ملے، سنے خوش ہو جائیں. مارکیٹ میں بڑا کچھ تھا، فروٹ تھے، یہ تھے، لے کے آیا خواب. ایک کہتی ہے اب وہیں رہنا تھا، ایک کیوں؟ کیا اس رات کی عظمت سے میں آپ کچھ پا سکتے ہیں؟ ہمارے کنبے اولادیں. آئیے، یہی ہماری گفتگو کا آج کا دوسرا اور تیسرے خطبے کا 7واں نقطہ. امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے لیے میں آپ ہوش کر لیں، یہ سودا کہیں میرے آپ کے دائیں بائیں یا اوپر سے نہ گزر جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ہمارے رب تبارک و تعالی ہر رات جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا، آسمان دنیا پر تشریف لائے، رک جائے. عقیدہ کی بات ہے، ضمن آئی، اللہ کے فضل و کرم سے لے کے جائے. اچھی طرح توجہ کرنا. اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ اللہ کریم نے بتلایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. ہم اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عقیدہ یہ ہے
اللہ پاک نے جتنی بات بتلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات کی خبر دی، فل سٹاپ۔ ہم نہ پوچھتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، کہاں سے دیں جواب؟ اور پوچھے کیوں؟ اچھی طرح یاد فرما لیجیے، لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، پنجابی میں سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم میں یہ طاقت ہے۔ کوئی سادہ کہے، بے وقوف کہے، جو کہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ اسی پہ رکھے، اسی پہ اپنے پاس لے کے جائے جو ہمارے رب نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، سمعنا واطعنا، بس۔ اب کیا ہوتا ہے اس رات میں جب آسمان دنیا پہ ہر روز رات کے آخری ایک تہائی میں آتے ہیں؟ پھر کیا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن، اللہ ایمان و عافیت سے توفیق دے، آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے بات کے آغاز کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ارادہ کی تکمیل اپنی رضا کے لیے اور کہنے اور سننے والوں کے فیض کے لیے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے دو باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ نمبر ایک کہ اللہ کریم نے رات کو عزت والی رات قرار دیا، اور یہ اعزاز رات کو ملا، دن کو کہنے والے کے علم کے مطابق کہیں یہ بات، اور کیوں؟ اس کے بارے میں تین باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی۔ دوسری بات جس کے کہنے کا توفیق الہی سے آغاز ہوا کہ ہم نے رات کی شان و عظمت کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں اور گزشتہ دو خطبات جمعہ میں 6 باتیں سنی، لیکن ہمارے لیے اب کیا؟ تو اس سلسلے میں بات کا آغاز توفیق الہی سے کیا گیا۔ بقیہ بات اللہ پاک ایمان و عافیت سے کہنے سننے کی توفیق دے، آئندہ خطبہ جمعہ میں کی جائے۔ 3 اعلانات اختصار سے سماعت فرما لیجیے۔ نمبر 1، پرسوں بروز اتوار اس مسجد میں ظہر کی نماز کے متصل بعد سنتوں کے بعد 30 منٹ کے لیے قربانی کے فضائل و مسائل کے بارے میں گفتگو۔ خواتین کے لیے بھی حال کھولا جائے گا۔ حضرات خواتین سے شرکت کی باادب تاکید سے التماس۔ قربانی کے فضائل و مسائل 30 منٹ کے لیے نماز ظہر کی سنتوں کے بعد۔ دوسرا اعلان، انشاءاللہ عید کا نماز 5:20 پر کھڑی ہے، 30 منٹ کا خطبہ ہوگا، اور انشاءاللہ عاجزانہ کوشش کی جائے گی، اور یہی ارادہ ہے وقت کی پابندی ہو۔ اگر باہر کھلے میدان میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو پھر اس مسجد میں اور جامعہ مسجد امام ترمذی بروہی روڈ میں بھی نماز 5:20 پر کھڑی اور 30 سے 30 منٹ کا خطبہ۔ تیسرا اعلان، جامعہ مسجد امام ترمذی میں توفیق الہی سے کتاب و سنت اور اس کے علوم کی تدریس کا آغاز 2 سال سے کیا جا رہا ہے، اب 3را سال شروع ہو رہا ہے۔ جن حضرات و خواتین نے امتحانات دیے، آج ان میں
امتحانات کے نتائج کے سلسلہ میں جو ریزلٹس کارڈ بورڈ کی طرف سے آئے ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ حضرات و خواتین سے التماس ہے تشریف لائیں تاکہ قرآن و سنت کا علوم پڑھنے والے حضرات و خواتین ان کی حوصلہ افزائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد